خبر اور خاص طور پر غلط خبر جس کو آپ فیک نیوز کہتے ہیں، اسلام اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا ٹاپک آپ نے انتخاب کیا آج کے لیے، اور فی زمانہ اس کی انتہائی ضرورت بھی ہے کہ لوگوں کو علم ہو جائے، پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ کائنات کے آغاز سے دو ضدات آپس میں یکساں رواں دواں رہتی ہیں، ان میں سے ایک ہے حق اور سچ، ایک ہے جھوٹ۔ جھوٹ کی علمبرداری کرنے والوں کے پیر و مرشد شیطان ٹھہرے، اور حق کی علمبرداری کرنے والوں کے پیر و مرشد یا ان کے دوسرے لفظوں میں رہنما وہ انبیاء کرام کو ٹھہرایا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھہرایا۔ اب انبیاء کرام کو انبیاء کا نام دیا جاتا ہے، یا اس کا واحد ہوتا ہے نبی۔ نبی کے معنی یہ ہوتے ہیں خبر دینے والا، اطلاع دینے والا، انفارمیشن شیئر کرنے والا، بتانے والا، اور اس کی جمع ہے انبیاء۔ اسی لیے خبر کو حقیقت میں خبر بھی عربی میں کہتے ہیں، اور ساتھ اس کو انباء بھی کہتے ہیں یا نبا بھی کہتے ہیں۔ خبر دینے والا نبی کہلاتا ہے۔ اب خبر کا معیار، اس کی اہمیت تو فی زمانہ خبر دینے والوں کے معیار کے بارے میں خود ہی اندازہ کر لیجیے۔ یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو ہر قسم کا سچ آپ کو بتاتا ہے، جھوٹ سے آپ کو بالکل الگ تھلگ کرتا ہے، پرے رکھتا ہے، دور رکھتا ہے آپ کو، اور بلکہ آپ کو بتاتا ہے کہ جھوٹ آپ کو ہلاک کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس سلسلے میں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی آپ کو نجات دلاتی ہے اور جھوٹ آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو خبر دینے والے کی ضد کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والا۔ سچ ہی کا نام خبر ہے، نبی سچ ہی دینے والا ہے۔ انباء وہی ہوتی ہے جو سچ ہوں، حقیقت پہ مبنی ہوں۔ جھوٹ، افتراء یا بہانہ ترازی، ہیلا ترازی، اس میں بہانہ تراشیاں اس میں، یا دیگر مختلف قسم کی ایسی چیزیں جن سے ملمہ کاری کر کے حقائق کو مسخ کر کے بیان کر دینا، یہ حقیقت میں لفظ خبر کی ذات کی اور اس کی روح کی نفی ہے۔ لفظ خبر کی ذات کی اور اس کی روح کی نفی ہے۔ دینے والا اپنے طور پہ سمجھ لے کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اب دیکھیے، یہی ساری اخبارات، یہی ساری خبریں جب انسانوں تک پہنچتی ہیں تو ان کے لیے ایک معیار قائم ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کو سدھارتے ہیں، ان کے لیے ایک راہ متعین کرتے ہیں، اور اپنا ایک ان کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے، ان کا نقطۂ نظر ان میں پھیلتا ہے، جس پہ وہ اپنی زندگی کو استوار کرتے ہیں، اور ان تمام اخبارات کی روشنی میں اپنے طور پر اپنے لیے ایک راہ متعین کرتے ہیں جس پہ وہ جانا چاہتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں اپنے لیے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، حکومت کے لیے، سیاست کے لیے، اور ایون دو کی منفیت کے لیے، نقصانات کے لیے، یا پھر تجارت کے لیے، یا بزنس کے لیے، جتنا بھی ہمارے ہاں انڈسٹریز ہیں، یہ یافت دینے والی چیزیں ہم سب کے لیے، تو اپنے لیے ایک راہ متعین کرتے ہیں۔ ہم لوگ ان لوگوں کے بارے میں یا ان اخبارات یا خبروں کے بارے میں جو حقیقت میں خبر نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتی ہے، ملمہ کاری ہوتی ہیں، نام ہم نے خبر دیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ خبر کی اہمیت اور اس کا معیار کیا ہے۔ اب جب ان کو ملمہ کاری کر کے ہم اس کو مکمل طور پر جھوٹ کو لبادہ حقیقت، خبر کا لبادہ اڑا کر لوگوں میں جب اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، تو حقیقت میں اس معاشرے میں اس کے بہت بڑے قوی اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، ان کی عزتیں اور ان کی ناموس کو پامال کیا جاتا ہے، ان کی عزت و توقیر کے اوپر دھبا لگا دیا جاتا ہے، اور جو وہ ساری زندگی بھی لگا رہے تو تب بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ چلتا ہے۔ فی زمانہ بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے باتوں کے پھیلاؤ کے سلسلے میں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے طور پر سفر کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ تک پہنچاتے تھے، اور وہاں سے سفر آگے تک کرتے ہوئے وہاں تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کے ایک دستور تھا، بڑی سلو قسم کی موومنٹ ہوا کرتی تھی، لوگوں کے اپنے بار برداری کے جانور ہوتے تھے، یا جن پر سواری کی جاتی تھی وہ جانور ہوتے تھے، اور بڑی آہستگی کے ساتھ وہ رواں رہتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اس زمانہ ٹیکنالوجی نے آپ کی انگلیوں اور انگوٹھوں پہ ساری دنیا کو رکھ دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا ڈیوائس آپ کے پاس ہر وقت موجود رہتا ہے، اس میں آپ جو چاہیں جس کے بارے میں لکھ لیں، اور اس کے بعد اس کو آپ واٹس ایپ کر لیں، اس کو ایک دوسرا ٹویٹ وغیرہ یا فیس بک پہ لگا دیں آپ اس کو، یا یوٹیوب کے اوپر اس کو چڑھا دیں، سارا کچھ کر دیں، آنن فانن پوری کائنات میں وہ بات پھیل جاتی ہے، اور وہ پھیلتے ہوئے اپنے ساتھ بہت ساری قباحتیں بھی لے کے جاتی ہے۔ اگر وہ جھوٹ ہے تو وہ قباحتیں کیا لے کے جاتی ہے؟ اس معاشرے کا اپنا چہرہ بھی دکھاتی ہے جس معاشرے سے یہ چیز باہر نکل رہی ہوتی ہے۔
اس کا چہرہ بھی دکھاتی ہے دوسری دنیا کو کہ یہ معاشرہ جس میں رہنے والے لوگوں کا نقطۂ نظر یا ان کی ذہنی کیفیت یہ ہے کہ جھوٹ کو ملمہ کاری کے ساتھ سچ ثابت کرنے کے لیے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کے اوپر الزام تراشی کے لیے، ان کی ساکھ کو مجروح کرنے کے لیے لوگوں کو پھیلاتے ہیں، تو حقیقت میں ان لوگوں کا بھی تو چہرہ ہے، اس معاشرے کا ایک چہرہ ہے جو دوسروں تک جاتا ہے، اور وہ اپنے طور پر اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی روایات اچھی نہیں ہیں، ان کا کردار اچھا نہیں ہے، ان کی تمام تعلیمات اچھی نہیں ہیں، ان لوگوں کو جو اخلاقیات کا درس و سبق دیا گیا ہے وہ بالکل کچھ نہیں ہے، اور تعلیمات کے معنی و مفاہیم جو آفاقی ہیں، جو انبیاء کے ہیں، رسول کے ہیں، جو الہی ہیں، ان سے یہ بالکل واقف ہی نہیں ہے یہ لوگ، اور اپنے طور پر انہوں نے اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے کسی کی محبت میں یا کسی کی دشمنی میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ تباہیاں پھیلا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری محبت بے جا اور تمہاری نفرت بے جا، دونوں تمہیں جہنم میں لے جانے والی، دونوں جہنم میں لے جانے والی۔ یعنی آپ کسی کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس کی ہر برائی کو آپ چھپانا شروع کر دیتے ہیں، اور حقیقت میں اس حقیقت کو چھپا رہے ہوتے ہیں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب اسے بیان کیا جائے، ورنہ تو عام لحاظ سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، تمام انبیاء کی، خبر دینے والوں کی تعلیمات وہ یہ ہیں کہ لوگوں کی برائیوں کو پردہ ڈالو، ان کو چھپائے رکھو، لیکن جب آپ سے گواہی طلب کی جائے تو آپ پر فرض ہے کہ ہر حال میں اس گواہی کو سچے طور پر بیان کرو جب طلب کی جائے۔ ہمارے ہاں ہم محبت میں کسی کی اتنے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں کہ اس کی تمام کوتاہیاں ہمیں اچھائیاں نظر آتی ہیں، اور جب ہم سے گواہی طلب کی جاتی ہے اس وقت بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کسی شخص کے ساتھ ہماری نفرت پروان چڑھنے شروع ہو گئی ہے تو ہم اس کی نفرت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، محبت میں اندھے اور دوسرے نفرت میں بھی اندھے، نفرت میں اس حد تک اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس کی ساری برائیاں، ساری کی ساری اچھائیاں دونوں یکساں نظر آتی ہیں کہ اس کی اچھائی ساری وہ بھی برائی ہے، اور محبت کرنے جس سے محبت ہے ہماری اس کی برائی بھی ساری اچھائی۔ دونوں صورتوں میں ہم گلوکاری کرتے ہیں، ہم جھوٹ کو بولتے ہیں، ہم افتراء کرتے ہیں، ہم معاشرے میں دوسرے لفظوں میں کبھی انداز سے در اندازی کرتے ہیں اس کی تمام روایات میں، تمام قسم کی ان فکر و نظر میں جو ہمارے ہاں موجود ہونی چاہیے ان تمام معاملات میں، ان سب کو ہم پامال کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ خبر کے بارے میں یاد رکھ لیجئے، آپ نے سوال کیا تھا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے، تو یہ ساری چیزیں میں نے اسی نقطۂ نظر سے آپ کو بیان کی، لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو بادی النظر کی صورتحال میں دیکھیں تو میں صرف اتنا عرض کروں گا یہاں پر خبر اور اسلام کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں حکم ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے پاس اگر آئیں، یعنی اس میں کچھ خواتین تھیں جو نئی جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آئیں، تو فرمایا کہ وہ کوئی خبر دیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، دونوں صورتوں میں، نئے آنے والے جن کو آپ نہیں جانتے ہو، آپ کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں یا آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کا رونا اور گلہ کرتے ہیں، جی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، فلاں کیا، تو کوئی خبر لے کر آپ کے پاس پہنچے تو اس خبر کی تصدیق کر لیا کریں اس سے پہلے کہ اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، تصدیق کر لیا کریں، پتہ کر لیا کریں، اپنے بندے بھجوا دیا کریں، بندوں سے پتہ کر لیا کریں، جب آپ حقیقت کو پہنچ جائیں کہ وہ سچ ہے تو پھر اس کے مطابق اس کے لیے عمل یا رد عمل اختیار کیجیے۔ لیکن اگر ایسے نہیں ہیں تو آنکھیں بند کر کے کسی کی بات پر، وہ اگر آپ کو کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، تب بھی اس کی بات پر کسی قسم کا یقین مت کیجیے تا وقت کہ اس کی تصدیق نہ کریں۔ اب آ جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے، اب جھوٹے کے لیے قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ اور قرآن مجید میں بلا وجہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جھوٹ بولنے والے جہنمی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ ذرا سا بھی شعور رکھنے والا ہو تو وہ شخص اپنے شعور کے ناطے سے ایسی من گھڑت قسم کی چیزوں کو دوسروں کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے، یا اپنا آج کا ایک اور ٹرینڈ بن گیا ہے یہ دنیا کا، عجیب سا دستور ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ جھوٹ اور سچ کی تفریق کیے بغیر، اگر آپ کا جھوٹ ہی ہے آپ جتنا اس کو پھیلا سکتے ہو، جتنا پھیلاؤ گے اتنے اس کو آپ کو پیسے ملیں گے۔ یہ بھی عجیب سے ایک دستور ہے زمانے کا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ریٹنگ کا بڑھ جانا، یا اس کے بعد یوٹیوب میں آپ کے اتنے کلائنٹ بن جائیں تو آپ کو اتنے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔
اب لوگ اس اٹریکشن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے اپنے ایمان تک کو بیچ دیتے ہیں. مسلمان ہوتے ہوئے بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں, ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں, ایسی ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں, اور اس طرح کی شخصیات جو ہمارے معاشرے میں کوئی عزت اور توقیر کا مقام رکھتی ہیں ان کے بارے میں ایسی من گھڑت باتیں پھیلائی جاتی ہیں. اب ان کا اپنا سماجی نظام ہے, ان کی اپنی اولاد ہے, ان کا اپنا خاندان ہے, ان کی اپنی بیوی ہے, ان کی عزت و توقیر ہے, ان کے معاشرے میں کسی قسم کی سے ہے, کچھ تھوڑی بہت وہ رکھتے ہیں. وہ ایک حلقہ ہے جس میں وہ جانے پہچانے جاتے ہیں. جب یہ بات پھیلتی ہے تو یہ ایسی موذی مرض ہے کہ یہ ہر ایک کو لگی ہوئی ہے, ہر ایک کے پاس چھوٹا سا ڈیوائس اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. یعنی اس وقت اگر کسی کے پاس کھانے کو کچھ ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کے پاس یہ چھوٹا سا ڈیوائس اپنے ہاتھ میں اور اس کے انگوٹھے اور انگلیوں کے اوپر ناچتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ساری باتیں ان تک بھی پہنچتی ہیں جس وقت سرکل میں, اور اگر وہ جھوٹی ہیں, اگر سچی بھی ہیں, تو تب بھی آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ انہیں اس طرح تشتزبام کرتے ہو, کس طرح ان کو پھیلا سکتے ہو, کس طرح آپ اس کو معاشرے میں اس انداز سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہو, یہ آپ کو کس نے حق دیا. پروردگار تو کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کسی کا ستر رکھتے ہیں, یعنی اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں, میں قیامت کے دن ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کروں گا, انہیں کبھی بھی تشدد نہیں کروں گا, انہیں بے عزت نہیں کروں گا. یہ تو اللہ کا فرمان ہے ہمارے لیے. ہماری وہ ساری تعلیمات صرف اس ریٹنگ میں کہ مجھے شاید اس طرف سے چند ڈالر مل جائے گی, اور پھر اس کو پھیلاتے اس انداز سے ہیں کہ قسمیں اٹھاتے ہیں, اس کے بعد ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ پھیلے. کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری اس حرکت کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں کس قسم کی برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور ہمارے لیے جہنم کا سارا سامان, سارے ذرائع ہمارے پاس, یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہم بالآخر اسی ٹھکانے کے مستحق ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے رد کر کے رکھا ہے, اور فرمایا کہ وہ پنشمنٹ ہونے والوں کی, جن کو سزا دی جائے گی, وہ سزاواروں کے لیے وہ جگہ ہے. ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. اور سب سے بری بات یہ دیکھیے کہ وہ شخص جس کو آپ نے مورد الزام ٹھہرایا کسی وجہ سے, حالانکہ وہ ہے نہیں اس معاملے میں, آپ نے اس کی کسی گفتگو کو پکڑا اور اس گفتگو کے کسی ایک ٹکڑے اور حصے کو اٹھا کر آپ نے پوسٹ کرنا شروع کر دیا. پھر آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ساری ٹیکنالوجی اتنی پھیل گئی ہے کہ آپ سارے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی کی صرف سائلنٹ تصویر لینے کے بعد اس کو موومنٹ میں لاتے ہوئے اس کی پوری مووی بنا سکتے ہیں ایڈیٹنگ, اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد فارورڈ کر سکتے ہیں, اس کو کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں. اس کی تو ساری زندگی لگ گئی نا صرف اس داغ کو دھونے کے لیے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے. وہ لوگ آج کل ہمارے اس معاشرے میں رہنے والے لوگ ٹیکنالوجی پہ زیادہ یقین کرتے ہیں, کسی کی بات پہ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بات ہی ہے جو یہ کہہ رہا ہے. ذرا ان چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے. اسلام کسی صورت میں بھی اس کے پرچار کرنے والوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا, کبھی بھی وہ اپنے ہاں ان کو داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں دیتا. میں سچ کہوں آپ کو, یہ سارے کے سارے کبھی چہرے ہیں ہمارے معاشرے کے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے بہت سارے میڈیا میں کام کرنے والے سارے لوگ بھی اسی ٹو میں رہتے ہیں کہ اس کی کوئی برائی میرے ہاتھ آ جائے تاکہ اس کو میں تشتزبام کروں اور لوگوں کو بتاؤں, پھیلاؤں, اس کو میں نشر کرنا شروع کر دوں. ہمارے ہاں جو اچھی چیز ہے, اچھی بات ہے, کوئی اچھائی ہے کسی کی, یا کسی نے کوئی ڈیووشن کی, کوئی چیریٹی کی, یا اس نے کوئی اچھا کام کیا جس میں ہمارے معاشرے کی انسانوں کی بھلائی ہے, وہ خبر بنتی ہی نہیں ہے. اتنی زیادہ برائی ہمارے اندر پھیل چکی ہے, اور ایک برائی کا معیار پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کام جو انبیاء کا ہے, خبر دینے والوں کا ہے, وہ تھے خبر دینے والے, وہ کام جس وقت ہم عام انسانوں کے ہاتھوں میں آیا تو ہم نے اس کو بھی ایک دھبا بنا دیا کہ وہ انبیاء, خبر دینے والا کہ مانی انبیاء. آپ کہتے ہیں نا کہ میں اخبار کا رپورٹر ہوں, رپورٹ کرنے والا, اس کے عربی میں ہوتے ہیں انبیاء, نبی. اور انبیاء کا کیا کام تھا اور ہم کیا کام تھا. اللہ اپنے کرم فضل و احسان میں رکھے. کبھی کسی کی ٹو میں لگے رہنا, قرآن مجید میں ہے کہ یہ گناہ عظیم ہے, اور گناہ عظیم کو, گناہ کبیرہ کو پروردگار معاف نہیں کرتا تا وقت کہ جس سے متعلق ہے وہ شخص خدا کر اس کا معاف کرے. اچھا سر, اسلام کی آپ نے ساری باتیں کی ہیں, مجھے یہ بتائیے گا اسلام میں کوئی مثالیں موجود ہیں کہ نبی پاک کے پاس کوئی شخص آیا, اس نے کوئی خبر دی جس کو کراس چیک کروایا گیا تو بعد میں فیک نیوز نکلی, تو اس پہ نبی پاک بہت ساری. اب دیکھ لیجیے, سب سے پہلی فیک نیوز کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 12 اور جمع 4 یا 12 جمع 3, 12 مرد اور 3 خواتین, یا 12 مرد اور 4 خواتین, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ اور مشرکین کے
سب و شتم اور ظلم و تعدی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حبشہ کی طرف سفر کر لیں. آج کل کا یمن کا علاقہ جسے ہم کہتے ہیں, یہ حبشہ اس زمانے میں اس کا ایک علاقہ تھا. تو یہ حبشہ پورا ملک کہلاتا تھا, آج کل یمن کہلاتا ہے. تو اس کے جو بادشاہ تھے وہ عیسائی تھے, نجاشی ان کا ٹائٹل تھا, اور اسمع یا سمعی ان کا نام گنا جاتا ہے کہ وہ تاریخ میں ان کا یہ اوریجنل نام تھا. لیکن وہ انتہائی انصاف پسند حکمران تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا اپنے صحابہ کو. رات کے اندھیرے میں نکلے کفار مکہ سے. بعد میں کفار مکہ نے بڑی جا کر کوشش کی کہ ان کو پکڑ لیں, لیکن نہیں پکڑ سکے. تو 6 مہینے کے بعد کفار مکہ نے اپنا ایک بزنس ٹور رکھا اس طرف یمن کی طرف, اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے وہاں پر کہا, جا کر ان سب لوگوں کے ساتھ ملے جو مکہ سے گئے تھے, بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے وہاں پہ, اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اس ملک میں اگر ہم نے ذرا بھی ظلم روا رکھا تو اس کے بدلے میں ہمیں سزا ملے گی, یعنی چونکہ انصاف پسندی ہے بادشاہ. تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ماننے اور چاہنے والوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, دوسری بڑی بیٹی, ان کو کہا, اور دیگر لوگوں کو بھی جو ساتھ تھے ان کو کہا, سارے مکہ والوں نے اسلام قبول کر لیے, واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا فیک نیوز جی. اب وہ اتنی پھیلائی کہ جتنا مہینہ 1.5 مہینہ یہ اپنے سفر میں رہے, اس دوران یہ روزانہ اس بات کو یمن والوں میں بھی پھیلاتے رہے. اس پروپیگنڈے کی صورتحال یہ ہوئی کہ سب کے سب وہاں جانے والے مسلمان, یہ 16 افراد یا 15 افراد, یہ راضی ہو گئے کہ ہم واپس چلتے ہیں. تو واپس آ گئے. واپس آ کے پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ سارے مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا, اے عثمان تحقیق کر لیا, کسی کو بھیج دیتے, میں تحقیق کر کے آپ کو بتا دیتا یا میں بتا دیتا. وہ دوبارہ ان کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے تا وقت کے ساتھ نبوت آ گئی 2 سال تک مزید, اور 7 نبوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان لوگوں کو بھیجا کہ آپ جاؤ. اس وقت تھے 101 and 102 79 مرد تھے اور باقی 23 یا 22 خواتین تھیں. ان کو دوبارہ کہا کہ آپ جاؤ, اور پھر کہا کہ اب ان کے کسی چال میں نہیں آنا تا وقت کہ میری طرف سے کسی قسم کا ڈکلیریشن نہ آ جائے, واضح طور پہ حکم نہ آ جائے. پھر یہ گئے اور جا کر وہاں پر حضرت جعفر الطیار نے, جو وہاں پہ اسمع یا سمعی جس کو نجاشی کہتے ہیں, اس بادشاہ کے سامنے جا کر اپنی ساری ڈیٹیل بتائی کہ یہ صورتحال ہے ہمارے ساتھ اور یہ لوگ ہمیں لینے آئے. آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے باغی ہیں, حالانکہ ہم نئے دین کے ماننے والے ہیں, اور وہ دین یہ ہے. سورہ مریم وہاں تلاوت کی ساری صورتحال ہوئی, تو دوبارہ ان کے نرے میں نہیں آئے. اب دوسری بات دیکھ لیجئے کہ کفار مکہ عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو مختلف قسم کی جھوٹی خبریں دیا کرتے تھے تاکہ آپس میں اختلاف پیدا ہو. لیکن چونکہ وہاں پر دار ارقم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں جہاں پہ جا کر رہتے تھے, وہ ارقم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, تو وہاں جا کر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے, تو وہاں اکٹھے ہوتے تھے تو بات کلیئر ہو جاتی تھی. اب دیکھیں اس صورتحال کا جو ابھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. اب اور بہت ساری مثالیں ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساری جتنی بھی ہیں. اصلا مدینہ طیبہ میں بنو قینقاع, قریظہ اور نذیر کے بارے میں جتنے معاملات ہیں وہ بھی انہی چیزوں کے اوپر تھے. اور بسا اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دنوں میں اس کو جائز بھی قرار دیا کہ جب جنگ لگی ہوئی ہو, دشمن سامنے ہو, تو دشمن میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے, اس کی یونٹی کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے آپ اس ہتھیار کو استعمال کر سکتے ہو, ان کے اندر بدگمانی کریٹ کر سکتے ہو. اسی طرح وہ بھی کرتے ہیں, یا اسپائی سسٹم کے تحت جیسے. لیکن کسی شخص کو ذاتی ہدف تنقید بنا کر اس شخص کی ذاتیات پر تابڑ توڑ حملے نہیں کر سکتے. آپ جنرلی طور پر آپ کر سکتے ہیں اس کو اپنے مقصد کے لیے, لیکن یہاں پر کسی شخصیت کی اپنی شخصیت کو, یعنی اس کا وہ چہرہ جو سماج میں اچھی حیثیت رکھتا ہے, اس کو آپ کبھی مس نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور بہت ساری مثالیں اس طرح کی. مثلا جنگ بدر کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہتھیار استعمال کیا اور کفار نے بھی کیا. لیکن جب پرسنل بات آتی ہے تو اس کو کہا کہ اس کو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ واقعی سچ ہے یا نہیں. اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دو آپ, اور جھوٹوں پر لعنت اللہ علی الکاذبین. جی ہمارا اسلام ہے جو واضح ہے, لیکن ہم لوگوں نے, اللہ رحم کرے, وہی میں نے کہا نا کہ فی زمانہ ہماری مادی ضروریات اتنی زیادہ ہم نے بڑھا دی ہوئی ہیں, حالانکہ چاہیے وہی 2 وقت کی روٹی. آج دیکھ لو نا, ہماری پوری سرزمین جس کو ہم زمین کہتے ہیں, ارض کہتے ہیں, ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قہر میں آئی ہوئی.
سب کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بالکل محبوس ہو کر رہ گئے. کبھی ہم اپنی قوت و طاقت اور جبروت کے ناطے سے دنیاؤں کو فتح کرتے ہوئے بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور بیماروں کی بھی تمیز نہیں کرتے تھے. اور آج یہ عالم ہے کہ ہم خود اسی رب کریم کے عطاب میں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم میں رکھے. ہمیں اپنے اعمال کا بوجھ اپنے اوپر برائی کے ناطے سے اتنا زیادہ نہیں بڑھا دینا چاہیے کہ ہم اپنی کمر نہ سیدھی کر سکیں. کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. انسان ہے، ریلیجن کو چھوڑ ہی دیجئے، ذرا اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. مجھے معاشرت کے کسی اصول، ضابطے، قانون اور اخلاقیات کے تقاضوں کے تحت بتا دیجئے کہ یہ عمل ہمارا درست ہے. نہیں، کبھی بھی نہیں. کوئی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا. میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ریلیجن کو چھوڑ دیجئے. ریلیجن سارے اپنے آپ پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیوائن ہی ہیں، آفاقی ہیں ہمارے ادیان. لادینیت میں بھی چلے جائیں تو تمہارے اخلاقیات کے کچھ اصول اور تقاضے ہوتے ہیں. بالکل. کبھی ایسے ہے کہ لادینیت میں بھی جا کر جو لوگ ٹوٹلی ہم کہتے ہیں دہریے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کے بھی اخلاقی اصول ہیں. کیا ان کے ہاں بھی اس برائی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے؟ وہاں بھی نہیں کیا جاتا. برائیاں جتنی بھی ہیں اس کائنات کی، جو انبیاء نے آ کر ہمیں خبریں دی، یعنی خبر رساں لوگوں نے آ کر ہمیں خبر دی، کم کہ خبر کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، ان سب نے ہمیں ایک لسٹ بنا کے دے دی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اور وہی سارے کا سارا اس کائنات کا خاصہ ہے، اس کائنات میں ابھی تک چلتا جا رہا ہے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف انسانیت سے. اللہ اپنے کرم میں رکھے، فضل و احسان میں. سر آپ نے الیکٹرانک کی، پرنٹ پہ بھی بات کی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات کی ہے. آخری سوال تو نہیں، نصیحت، ایڈوائس کیا کریں گے دیکھنے والوں کے لیے، میرے لیے بھی، کہ یہ آپ جو سورسز ہیں جو خبریں دینے کے حوالے سے، ہم انہیں کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں بہتر انداز میں؟ جی دیکھیے، سیدھی سی بات ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز، ہر حقیقت، ہر انوینشن، ہر ایگزسٹڈ چیز کے دو پہلو ہیں. ایک اچھا ہے، اس کا برا ہے. اب اچھا اور برا بنیادی طور پر اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ مستعمل ہستیاں اس کے بارے میں استعمال کریں گی جیسے، تو اس کا اسی طرح کے ریزلٹ آئیں گے. اب دیکھیے، ہمارے پاس اسی ڈیوائس کے ناطے سے ہم دور نہیں جاتے ذرا اس کو، چونکہ ہم وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں وقت کے تقاضوں کے تحت. اب اسی چیز کو جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موبائل ہے، یا ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، یا ہمارے پاس نیٹ کی فیسلٹیز ہیں، ہمارے پاس گوگل ہے، واٹ ایور دیز آر، بہت سارے اور بھی ہیں اس میں، جی میل ہے، یا فیس بک ہے، یوٹیوب ہے اس میں، یا ٹویٹر ہے، سب کے سب جتنے بھی ہیں. اب ان سب کے مثبت پہلو بھی تو ہیں نا. مثبت کیا پہلو ہے؟ حقیقت دوسروں تک پہنچائی جائے، حقیقت کے ناطے سے ان کی مدد کی جائے، حقیقت ہی کے ناطے سے ان کی دستگیری کی جائے. پریشان حال لوگ ہیں، ان کو وقت سے پہلے کسی انفارمیشن کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ وہ اپنا سامان پیدا کر سکیں. یا بہت ساری ایسی ہمارے ہاں دنیا میں جو ایپیڈیمکس سے پینڈیمکس قسم کی سچویشن کریٹ ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بام پہنچائی جائے ان خبر کو، تاکہ وہ لوگ اپنے طور پر اپنی پروٹیکشن کا انتظام کر سکیں. ٹھیک ہے. یا لوگوں کو حقائق خبروں کے ناطے سے بتا دیا جائے کہ ہماری دنیا میں فلاں میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تاکہ لوگ عوام الناس اپنے طور پر ان کے درمیان فرق محسوس کر سکیں، یہ اچھی ہے، یہ بری ہے. برائی کو چھوڑ دیں اور اچھائی کی طرف آ جائیں. اچھائی کو اجاگر کیا جائے تاکہ برائی کا کلا کما ہو. ذاتی مفادات کو پس پش ڈال کر صرف معاشرت کے بارے میں سوچا جائے، اجتماعی فائدے کے بارے میں سوچا جائے، اور اس چیز کو مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے. تعلیم کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ بہترین ہمارے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر قسم کی ڈیوائسز ہمارے. اور آج کل تو دیکھ لیجیے، اس وقت ہم سارے لوگ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ان کو ان اطراف میں کیوں نہ استعمال کیا جائے. تجارت کے بہترین ذریعوں میں سے ایک ذریعہ بن سکتا ہے، بہترین قسم کی تجارت اس سے ہو سکتی ہے. بزنس اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن دی جا سکتی ہے، ان کو لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. لوگوں کو مفادات دینے کے لیے اسی بزنس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بتایا جا سکتا ہے تاکہ وہ فوائد حاصل کر سکیں. فصلیں کہیں پر ہو رہی ہیں، ان کی بہترین بالیدگی کے لیے، ان کی بہترین یافت کے لیے مختلف نئے طریقے کہیں سے ایجاد ہوتے ہیں تو دوسروں تک پہنچایا جائے تاکہ عوام الناس اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. کسی جگہ میں کسی چیز کی کامیابی پیدا ہو چکی ہے تو اس کی فراوانی والے علاقوں سے اس کی نشاندہی کی جائے تاکہ لوگ وہاں تک رخ کر کے اپنے لیے ان چیزوں کو اپنے عوام پہنچا لیں. اسی طریقے سے یعنی اچھائیوں کے ناطے سے، والدین کی خدمت گزاری کے ناطے سے، عزیزوں اقارب کی، رشتہ داروں کی، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کر ان کو پازیٹیولی طور پر کیا جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں برائیاں کم ہوں اور ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو. جہاں جنگیں ہو رہی ہیں ان جنگوں کا کلا کما کرنے کے لیے اسی کو استعمال کیا جائے اور اس کے جتنے بھی ایسے فوکسز ہیں
ان کو اٹھا کر لوگوں کے درمیان بتا دیا جائے کہ یہاں پہ اتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے جہاں جہاں کی کوئی آفات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جائیں, ڈرانے کے لیے نہیں لوگوں کو, اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے بارے میں بتایا جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیمات عامہ یہاں پر کی جائیں, ہر قسم کی تعلیمات. وہی تعلیمات عام ہے اور عامہ ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. تو بہت اچھے اس کے استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن پھر میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں برائی کو پھیلانے والوں کے لیے لوگوں نے انعامات رکھے ہیں. 1000 بندے تمہارے کلائنٹ پورے ہوں گے تو تمہیں اتنے ڈالر ملنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ پھر اس برائی میں چونکہ بہت زیادہ چسکا ہوتا ہے, بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے, بہت زیادہ جاذبیت ہوتی ہے, اس لیے لوگ برائی کی بات کو جلد سے جلد اپنے ہاں پھیلاتے ہیں. حقیقت اپنی جگہ موجود ہوتے ہوئے بھی زمانہ لے لیتی ہے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اور برائی آنن فانن پھیلتی ہے, اس کو پھیلاتے رہتے ہیں. اللہ اپنے کرم میں رکھے, ہر چیز کے اچھے استعمالات بھی. ہر چیز کے سر آپ نے صحیح کہا, اچھے استعمال بھی ہیں, اور ہم جو فکر و نظر کا جو ہمارا پورا سیٹ اپ ہے اور جو ہم چلا رہے ہیں وہ بھی اسی نظر سے ہی چلا رہے ہیں. شکر الحمدللہ, اللہ کی رضا کے لیے پروردگار ہم سے راضی ہو جائے, ہم سے وہ کہلوائے کروائے اور بنا دے ہمیں جس سے وہ راضی ہو جائے, اور پروردگار ہمارے لیے عاقبت کا سامان پیدا کر اس کے ذریعے سے.